بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا، یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ اور جب بندہ واپس آ جاتا ہے تو اس کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ میں مدینے سے پلٹ آیا ہوں، یہ کہیں خامی ایمان ہی نہ ہو کہ میں مدینے سے پلٹ آیا ہوں۔ آج ہمارے ساتھ میرے بہت ہی معزز محترم ساتھی ایک موجود ہیں جو کہ ریسنٹلی ایک دو دن پہلے حرمین شریفین کی زیارت سے واپس آئے ہیں۔ ان سے پوچھیں گے کہ آپ کے وہاں پہ تاثرات کیسے ہیں۔ پہلے کبھی ایسا پوڈ کاسٹ نہیں بنا، تو ان سے پوچھیں گے کہ آپ کے تاثرات کیسے تھے، وہاں گئے کیسے گئے، ساری چیز بات چیت ہوگی۔ تو ہمارے ساتھ رہے گا۔ السلام علیکم سلمان بھائی، کیسے ہیں آپ؟ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ بندے جو ہیں وہ بڑی دفعہ عمرہ پر جاتے ہیں، واپس آتے ہیں، آپ پہلی دفعہ گئے ہیں، تو بندے کی وہاں پہ یعنی کہ پہلے یہاں سے آپ کو کیا لگتا ہے کہ کون سی آپ کی ایسی دعا ہوگی کہ آپ کی دعا اسی لمحے قبول ہوئی ہوگی؟ بندہ کو ہوتا نا، یار میں بڑی محفلیں میں نے اٹینڈ کی، لیکن اس محفل میں اس جگہ پہ میں گیا تھا، یا وہ دن تہجد کی نماز پڑھی تھی، وہاں پہ جا کے جمعہ پڑھا تھا، تو میری دعا عمرے پہ جانے والی قبول ہوئی ہوگی۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ کی کون سی ایسی دعا قبول ہوئی ہوگی؟ میری الحمدللہ سب سے پہلے تو میں اپنے والدین کو اس چیز کا کریڈٹ دیتا ہوں، کیونکہ والدین سے بڑھ کر کوئی دعا نہیں ہوتی۔ بالکل ایسے ہی تو خواہش تھی میری بھی، ان کی بھی خواہش تھی۔ میرے والد صاحب جب پہلی دفعہ گئے ہیں، انہوں نے دیکھا کہ میں نے ایسے محسوس کیا کہ میرا بیٹا میرے ساتھ بیٹھ کے حرم پاک میں پہلی دفعہ نماز ادا کر رہا ہے۔ اچھا، اس پہلی دفعہ 2016 میں انہوں نے نا اس چیز کی کیفیت میں محسوس کی۔ پھر اس وقت 2019 میں انہوں نے دوبارہ حج کے لیے 2 سال دیتے رہے درخواست۔ 17 میں 18 میں انہوں نے درخواست دی، حج کی نہیں نکلی، پھر حج کے لیے انہوں نے پھر وہاں اس چیز میں بھی انہوں نے ایک کیفیت محسوس کی، مدینے میں بھی اور مکہ میں بھی۔ الحمدللہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک ایسی غیبی مدد آئی میرے اوپر کہ اللہ نے، میں نے ارادہ کیا، اللہ تعالیٰ نے میرے لیے آسانی پیدا کی، رستے کھولے۔ میرے اور میری مسز کی بھی ایک محنت ہے، کچھ اس کی بھی محنت اس طرح کی ہے کہ انہوں نے دعا کی کہ ہم نے جب جانا ہے تو اللہ کے گھر جانا ہے، ہم نے دنیا کی یہ سارے کام کار چھوڑ کر یہ کام کرنے۔ ایک میرے پاس پیسے الحمدللہ ہو گئے، تو میں نے نا اپنے مسز کو کہا، میں نے کہا مجھے اب گجرانوالہ سے آنے جانے کا نا پرابلم ہے، تو مسز کو میں نے کہا پیسے ہیں میرے پاس، تو ہم اس طرح کرتے گاڑی لے لیتے ہیں۔ سب سے بڑی تو اس نے گاڑی کی جب میں نے بات کی نا ان سے، انہوں نے سب سے پہلے کہا ابھی گاڑی کی ضرورت نہیں ہے۔ تو بڑی میں نے کہا پھر کیا کرنا چاہیے؟ اس نے کہا میری بھی خواہش ہے، آپ کا بھی خواہش ہے، دونوں کی، تو آپ نا دونوں ہم چلتے ہیں عمرے کے لیے چلتے ہیں۔ پہلے ہم دونوں کا ہی ذہن بن رہا تھا، تو ہم نے چلے ارادہ کیا، پاسپورٹ بنائے ہوئے تھے پہلے، وہ دیکھے اس میں ڈیٹ نا کم تھی، تو وہ رینیو کروائے پاسپورٹ خاص طور پر۔ اس کے بعد پھر مسز کا یہ ارادہ کہ بیٹے کس کے پاس چھوڑے، نان کے چھوڑے یا داد کے چھوڑے؟ چھوٹا سا بیٹا، چھوٹا 15 منتھ کا بیٹا میرا، ماشاءاللہ محمد مصطفیٰ اس کا نام ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اللہ یہ بھی ایک ہمارے لیے ایک معجزہ کرنا کہ اس کو بھی ہم ساتھ لے لیں۔ اللہ تعالیٰ نے وہ بھی غیبی مدد کی ہماری، تو وہ بھی الحمدللہ اس کا بھی خرچہ افورڈ کیا، اللہ تعالیٰ نے اس کی بھی منظوری ہوگی۔ ہم تو یہ میری تو یہی ہے کہ میرا بیٹا مجھے لے کر گیا، تو مسز کا خیال جو ہم آپس میں جو تاثرات ہوتے ہیں نا، وہ میں کہتا ہوں بے معنی ہے۔ بیٹا قسمت سے ملا ہے تو قسمت کے ساتھ وہ بھی ہمیں اس چیز کو ادھر لے کر گیا ہے۔ اچھا، آپ وہاں پہ چلے گئے جب؟ جی میں حتیٰ کہ آپ چلے گیا ہوں نا، مجھے یقین بھی نہیں آ رہا۔ اچھا، پہلی جو نظر ہوتی ہے اس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، بندہ سارا رستہ جو ہے وہ سوچتا جاتا ہے کہ یہ دعا کروں گا، یہ دعا کروں گا۔ تو جب بندہ وہاں پہ انٹر ہوتا ہے، یعنی سر جھکائے جا رہا ہے حرم شریف میں، جب پہلی نظر جو ہے وہ خانہ کعبہ پہ پڑتی ہے، تو آپ کی کیا کیفیت تھی، تاثرات کیسے؟ میں کہتا ہوں ہم نے نا جب باب الفہد سے دروازے سے انٹر ہونا ہوتا ہے، 79 گیٹ ہے باب الفہد کا، ہم سین سے گزر رہے ہیں، تو میری پہلی نظر نا سین میں تھوڑی سی پڑی ہے، تو میں نے فوراً نظر جھکا لیا، فوراً نظر جھکا لیا، عکس جیسے کہتے ہیں نا، عکس میری آنکھوں میں محسوس کیا، تو میں نے نا فوراً نظر نہ جھکا لیا۔ میں روتا ہوا جا رہا ہوں، تو
نیچے سیڑھیاں بیسمنٹ میں گزرنے کے لیے نہ جانے کا راستہ تھا، وہ میں جا رہا ہوں، مسز بھی رو رہی ہے، مسز بھی آخر میں مسز کو بولا کہ آپ نے نا اب قریب ہم پہنچ رہے، میرا نا جسم کانپ رہا ہے، اچھا تاکہ کانپ رہا ہے جسم، میں پریشان، تو میں نے کہا کیا میں واقعی اس جگہ پہ آ گوں. پھر جب سیڑھیاں نیچے اترے تو ہم نے فوراً اپنی نا نگاہ اوپر کری، سین سے نا ہم گزر باب الفہد سے دروازے سے گزرتے ہوئے ہم نے سیڑھیاں تک نا نگاہ نیچے رکھی ہے، اٹھائی نہیں ہے. پھر جب نیچے اتر گئے تو ادھر ہی رکے، ہم نے قدم نہ آگے بڑھایا نہیں ہے، ادھر رکے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ سے جو جو دل میں بہن بھائیوں نے دوست احباب نے دعا کے لیے کہا تھا سب کے لیے اس وقت دعا کی ہے. پھر جب آنسو گر رہے ہیں، ایک تو ہم کوشش کرتے ہیں نا رونے کی، وہ کیفیت پاکستان میں جب ہم ہوتے ہیں نا تو وہ کیفیت پیدا کرنے کے لیے تہجد کی نماز پڑھنی پڑتی ہے، ہاں نماز کے لیے کیفیت لانا پڑتی ہے، وہ کسی کلام سے ہو یا کسی کی دعا سے ہو یا قرآن کی تلاوت، وہ کیفیت محسوس جو ہے وہ وہاں پہ بیزاروں کے طور بندہ جو ہے وہ میں نے کوئی چیز ہے صرف اللہ کا لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک، یہ پڑھتے جا رہے ہیں. جب رکے ہیں نا تو زوروں کی طرح آنسو گر رہے ہیں. بیٹا میرے طرف دیکھ رہا ہے، پاپا کو کیا ہو گیا، وہ بچہ معصوم جان تھا، وہ دیکھی جا والدہ ہے وہ بھی اپنی دعاؤں میں مشغول ہے، میں اپنی دعاؤں میں مشغول ہوں. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، یہ دعا پڑھی ہے. سب سے پہلے دروشی پڑھا ہے، سب سے پہلے میں نے دروشی، اس کے بعد میں نے دعا پڑھی ہے. مکہ مکرمہ میں کتنے دن رہ گئے؟ مکہ مکرمہ میں پہلے دن میں 5 دن رہا ہوں. اچھا، اس کے بعد جب آپ جو ہے وہ مدینہ منورہ چلے گئے، بڑا بندے نے جو ہے وہ نعتیں سنی ہوتی ہیں، بڑا مدینہ ہے، تو پہلی جو ہے وہ بندہ جب مدینہ شہر میں انٹر ہو جاتا ہے تو بندہ کہتا ہے کہ کیسا وہ نظارہ ہوگا، کیسی وہ گھڑی ہوگی. تو جب آپ مدینہ منورہ میں چلے گئے، یعنی پہلے آپ تو ہوٹل میں گئے ہوں گے، ہوٹل کے بعد آرام کر کے تھوڑا سا تو پھر آپ حرم شریف میں گئے ہوں گے، تو جب حرم شریف میں گئے تب جو ہے وہ کیا سوچا تھا، کیفیت کیا تھی، کیا کیونکہ ایک حدیث مبارکہ میں بھی آتا ہے کہ من زار قبری وجبت لہ شفاعتی، کہ جس نے میری قبر انور کی زیارت کی اس بندے کے لیے میری شفاعت واجب ہو گئی. تو اس میں جو ہے وہ جب آپ پہنچے وہاں پہ تو کیا کیفیات تھی؟ میری کیفیت سب سے پہلے جب روزہ رسول پر میں نے حاضری دینی تھی نا، نماز تو میں نے ظہر عصر کی پہلے ادا کی ہے ادھر وہاں پہ، عصر کی، مغرب پھر عشاء، یہ تینوں نمازیں آرام سے پڑھی ہیں. پھر میں روزہ رسول پر چلا گیا ہوں. روزہ رسول کے یقین جانے جسم اتنا نرم مزاج، میرے اندر اتنی کیفیت نرمی آ گئی. ایک تو انسان چلتا ہے نا کیفیت اور ہوتی ہے، جب جا رہا ہوں نا اس طرف آنکھوں سے زوروں کے تار آنسو ہیں. درود شریف کے گجرے نشاور پیش کر رہا ہوں، درود و سلام کے گجرے نشاور پیش کر رہا ہوں. تو ادھر عربی کھڑا تھا تو وہ کہہ رہا تھا یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ مبارک، یہ ابوبکر، یہ عمر خطاب، یہ پہلے جو سی جاریہ یہ ویسے ہی ہیں، یہ ان کی طرف نہیں، آپ نے دعا مانگنی، آگے جو سلام پیش کرنا آگے. تو جب میں رک گیا ہوں نا تو کیفیت آنکھیں زوروں کے تار رو رو کے درود و سلام پڑھ رہی، آنکھیں بند ہے. منظر ایسے لگ رہا تھا جیسے میں پتہ نہیں کون سی دنیا میں ہی آ گیا ہوں، میری دنیا ہی بدل گئی. اچھا، بڑی بہت ساری یہاں پہ مسجدیں دیکھی ہوں گی آپ نے، بہت ساری مسجدیں دیکھی ہوں گی، جا کے نماز بھی پڑھی ہوگی، طرح طرح کی سیر و تفریح بھی کی ہوگی. آپ کیا کہتے ہیں کہ یہ جو سیر و تفریح ہے یا یہ زیارت کرنے کے لیے جانا ہے، یہ سفر کیسا ہے دنیا؟ میں کہتا ہوں دنیا میں میرے ایک زندگی میں پریکٹیکل جو سا نا انسان اپنی زندگی کا وقف تھوڑا سا حصہ نکال کرنا نبی کے در پر چلا جائے نا، میں کہتا ہوں اس سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے. دنیا اور آخرت بھی انسان کی سنور جاتی ہے، انسان بدل جائے. جانے کا مقصد ہے یہ ہوتا ہے کہ انسان بدل کر آئے، بالکل ایسے ہی بدل کر آئے، بدل کے آئے، وہی اپنے اعمال کو درستی کی طرف لائے، کوتاہیوں کو چھوڑ کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے طور طریقوں پر عمل کرنا شروع کر دینا تو اپنی زندگی بدل لی. جی بالکل. اچھا، میں ایک شخص سے ملا، میں نے اس سے کہا کہ آپ کے پاس پیسے بھی ہیں، تو آپ تھوڑے سے بزرگ ہو چکے ہیں لیکن آپ عمرہ کر رہے ہیں، اتنے پیسے آپ کے پاس، پینشن جو آپ کو ملی ہے، یہ کیا کریں گے اس کا؟ تو انہوں نے مجھے آگے سے جو جواب دیا اس سے میں نے ایک چیز کو اخذ کیا. انہوں نے مجھے آگے سے جواب دیا کہ میں یہ جو میرے پاس پیسے ہیں
یہ میں نے جو ہے وہ اپنا کوئی گھر بار بنانا ہے, اپنے بیٹوں بیٹیوں کی شادی ابھی جو ہے وہ میں نے کر دی ہے, لیکن ابھی پیسے یہ میں سیو کروں گا کہ بیٹھ کے کھاؤں ان پیسوں کو. تو میرے ذہن میں وہ بات آئی کہ یار اس کے پاس پیسے بھی ہیں لیکن یہ مدینہ منورہ یا عمرہ کرنے حج کرنے کے لیے نہیں جا رہا. تو اس کا مطلب یہ ہر بندے کے ساتھ کہیں نہ کہیں جاتا ہے تو کوئی نہ کوئی ایسا واقعہ پیش آتا ہے, یعنی دعاؤں کی قبولیت کا. کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ دعا مانگی ہو اسی وقت قبول ہو گئی, ایسا کوئی واقعہ آپ کی نظر سے گزرا؟ ہاں الحمدللہ. وہ کیا تھا؟ وہ واقعہ اس طرح تھا, میں نے نا حتیم میں نفل پڑھنے تھے اور ساتھ نا حجر اسود کا بوسہ لینا تھا. اچھا, وہ بند کیا ہوا تھا کافی, یعنی 2-3 سال سے بند بھی کیا ہوا, رش بہت تھا. اچھا, میں نے مسز کو بولا کہ میں نا جانا حتیم میں بھی نفل پڑھنے ہیں اور حجر اسود کے بھی. تو اللہ تعالیٰ سے میں جب بیگم کو بتا کر نکل آیا ہوں نا, مجھے یہ نہیں پتا چلا میں کم از کم لوگ 20 آدھا گھنٹے سے وہاں موجود ہے جی, وہ بوسہ نہیں لے پا رہے, ان کی باری نہیں آ رہی. میں ایسے گیا ہوں 10-15 منٹ بعد واپس اپنے وائف کے پاس, تو وہ مجھے کہہ رہی کہ کام ہو گیا آپ کا. میں نے کہا الحمدللہ ہو گیا. وہ کیسے, اتنا رش ہے. تو اللہ تعالیٰ, میں نے پھر حتیٰ کہ کم از کم مجھے 2 منٹ لگے ہیں, میں 1 منٹ یا 1.5 منٹ سمجھ لے زیادہ سے زیادہ, میں حضرت اسود کو بوسہ بار بار لیتا جا رہا ہوں, میرے اوپر دنیا ہی ہے, میرے اوپر خلقت کی ہے. تو میری کیفیت ایسی ہے کہ میرا رنگ لال سوا ہو گیا. بیگم نے کہا کیا ہو گیا, اتنی جلدی آپ بھی گئے, کیا ہوا؟ نہیں ہوا. میں نے کہا نہیں الحمدللہ میں نے بوسہ لے لیا. اس کے علاوہ کوئی اور واقعہ ہو کہ جو آپ کو جو ہے وہ یعنی کہ ایسا واقعہ جو زندگی بھر یاد رہنے والا ہو؟ زندگی ایک اور ہے کہ ریاض الجنہ کے نفل پڑھنے کے لیے جانے گے. ادھر جو عربی لوگ تھے نا, وہ ایک اسکرین شاٹ کو نہیں مانتے. وہ کہتے ہیں اپوائنٹمنٹ لینی پڑتی ہے نا, وہ ایک ایپ ہے نسخ, اس سے اپوائنٹمنٹ لینی پڑتی ہے. تو وہ نا اسکرین شاٹ لیا تھا, تو وہ اسکرین شاٹ والوں کو نا باہر نکالی جا رہے ہیں, میرے رنگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں. تو پتہ نہیں میں جاؤں گا نہیں جاؤں گا, جب میں نے پہلی دفعہ جانا تھا. اچھا, یہ میں تھوڑی سی وضاحت کرتا جاؤں. آپ نے اگر وہاں پہ جا کے کوئی نفل وغیرہ ادا کرنے ہو تو اس کے لیے پہلے اپوائنٹمنٹ لینا پڑتا ہے, ایپ ڈاؤن لوڈ کر کے. اگر آپ کے پاس اپوائنٹمنٹ ہے تو پھر آپ کو اندر جانے دیں گے, اگر نہیں ہے تو نہیں جانے دیں گے. اچھا, حتیٰ کہ وہ اسکرین شاٹ کو بھی نہیں مانتے. ٹھیک ہو گیا. اسکرین شاٹ, اگر کسی بندے کے پاس نیٹ اس وقت نہیں ہے, اس نے پہلے سے اپوائنٹمنٹ لے کے اس کا اسکرین شاٹ لے لیا تو ٹھیک ہے, وہ دن محدود ہو جاتا ہے, ٹائم ٹیبل بھی محدود ہے کہ یہ آپ نے کون سا ٹائم ٹیبل لینا ہے, تہجد کے وقت لینا ہے, ظہر یا عصر یا مغرب, بس یہ ٹائم ہوتے ہیں مردوں کے. اور فجر کے فوراً بعد 11:30 بجے تک عورتوں کے, عشاء سے 11:30 بجے تک رات 12 بجے تک. تو آپ کو کس طرح وقت ملا؟ مجھے جو سا نا میرا ایک دوست ہے پاکستان, احمد رضا, اس نے میرا یہ سارا کام کیا, میری ایپ بنائی اپنے موبائل سے, مجھے اسکرین شاٹ بھیجا, مجھے تو خود کرنا نہیں آ رہا تھا. تو ادھر گیا ہوں, جب میری باری الحمدللہ, میرا مدینے دوسرے دن ہی الحمدللہ میری باری آ گئی. وگرنہ بندوں کی 10 دن وہاں رہتے ہیں تو صرف 10 دنوں میں ایک دفعہ باری آتی ہے. تو حتیٰ کہ میری مسز کی 9ویں دن باری آئی ہے. اچھا, میری جاتے ساتھ دوسرے دن آ گئی, میری مسز کی 9ویں دن باری آئی ہے. تو وہ پریشان تھی, میرا کیا فائدہ ادھر آنے کا, تو میں نے ریاض الجنہ میں نفل نہیں پڑھنے, تو کیا فائدہ. بڑے اس بات کو پریشان تھی. تو حتیٰ کہ جب میری باری آئی تو شرطا میرے سامنے آیا, عربی جو تھا, اس نے میری دیکھی ایپ دیکھی, اسکرین شاٹ دیکھا, تو مجھے باہر بھیج رہا ہے. میں اس کے بعد تکرار کر رہا ہوں کہ مجھے پلیز مجھے بھیج دے, میرا نام ہے. اس نے جب میرا نام پوچھا نا, سلمان, میں نے پوچھا کیا نام ہے, میں نے کہا میرا نام سلمان رحمان ہے. تو اس نے فوراً بھیجا. میں ایسے بھاگا ہوں, فوراً بھاگ گیا ہوں. تو میرے اندر میرے زور و قدار جسم پھر بھی کانپ رہا ہے. جب میں نے ادھر پھر الحمدللہ شکرانے کے سب سے پہلے نا روضہ رسول کے باہر نا ایک انہوں نے وقف کی ہوئی جگہ ویٹنگ کے لیے کہ اس کے بعد آپ نے جانا ہے. ویٹنگ کے لیے میں نے سب سے پہلے 2 شکرانے کے نفل ادا کیے ہیں. اچھا, کیا ایسی بات تھی کہ اس نے آپ کا نام پوچھ کے ہی آپ کو جانے دیا؟ پتہ نہیں, میں نے دروشی میرے منہ پر تھا. اچھا, میں نے نا دروشی, جب وہ لوگوں کو باہر نکال رہا ہے نا, تو میں نے دروشی پڑھنا شروع کر دیا. میں نے کہا میں جانا ہے ضرور ہے, دروشی پڑھنا شروع کر دیا. میں
پھر جب اس نے منع کیا، ایک دفعہ صرف اس نے منع کیا، میں نے جب دروشی کو اس کے منہ پہ ایسے پھونک ماری ہے نا تو اس کے اللہ پھر اس نے فوراً میرا نام پوچھا، اس نے پھر مجھے جانے دیا. وہ شاعر اس بارے میں شاعر کا اتنا ہے کہ جہاں بھی ہو وہیں سے دو صدا سرکار سنتے ہیں، سبحان اللہ، سرے آئینہ سنتے ہیں، پسے دیوار سنتے ہیں. تو یہی وہ معاملہ ہوا ہوگا کہ پھر حتیٰ کہ دیکھیں میں یہ بھی ایک معجزہ میرے لیے، میں اپنے آپ کی زندگی بارے یہ بھی میرا احسان آقا علیہ الصلوۃ والسلام میرے اوپر کیا کہ مجھے 1.25 گھنٹہ، لوگوں کو آدھا گھنٹے کی جو ریاض الجنہ میں موقع ملتا ہے، مجھے 1.25 گھنٹہ ریاض الجنہ میں موقع ملا پڑھنے کا. تو حتیٰ کہ میں نے ماشاءاللہ 40 نفل ادا کیے. میں نے کوئی مووی اس وقت نہیں بنائی، نہ میں نے کوئی تصویر بنائی، میں نے صرف نفل ہی پڑھتا رہا ہوں، دوستوں بابوں کے نام کے، کچھ عزیز و کرم کے جن دوستوں نے بولا میرے نام کے، حتیٰ کہ کچھ بہت سارے دن میں اس وقت نام جتنے میں نے سب کے نام پہ پڑھ دیا. میں نے کہا جس کے رہ گئے ہوں گے اللہ، میں پھر موقع مجھے دوبارہ ملا میں ان کے دوبارہ پڑھوں گا. مدینہ منورہ سے جب آپ کا جو ہے وہ 10 دن پورے ہو گئے، یعنی واپس آپ نے آنا تھا، تو اس وقت جو ہے وہ کیا حالات تھے، کیا کیفیات تھی؟ میرا اس وقت یقین مانے ہوٹل سے میں نے فجر کی نماز ادا کی ہے. اچھا. نماز پڑھ کے تو میں روتا جا رہا ہوں، اللہ مجھے ادھر ہی تم نہ میرا پردہ کر دو. اچھا. میں ارادہ کر رہا ہوں، نیت کر رہا ہوں. تو پھر روضہ رسول پر جب جا رہا ہوں تو میں روتے ہوئے جا رہا ہوں، درود و سلام پڑھتا جا رہا ہوں. پھر جب میں روضہ رسول پر درود و سلام میں نے آخری دفعہ پڑھا تو باہر نکلا چھوٹا ہے، مجھے دیکھ رہا ہے، وہ کہہ رہے حجی حجی جاؤ. تو میں اسے کہہ رہا ہوں مجھے 2 منٹ. اس نے پھر مجھے موقع دیا ہے پیچھے کھڑے ہونے کا کہ درود و سلام پڑھو. درود و سلام میں نے پڑھا، پیچھے کھڑے ہو کے میں پڑھتا جا رہا ہوں. لوگ دیکھ رہے ہیں، اس کو پیچھے کر دیا، مجھے موقع نہیں مل رہا. تو میں نے درود و سلام پڑھا. پھر میں جنت البقیع میں چلا گیا ہوں. اچھا، وہ جنت البقیع میں تدفین کرتے ہیں، یعنی جو بندے ادھر وفات پا جاتے ہیں، شہید ہو جاتے ہیں، تو ان کی تدفین جب جنت البقیع میں کی جاتی ہے تو اس کا کیا پروسیجر ہو، دیکھا کبھی آپ نے؟ ہاں، میں نے الحمدللہ فجر کی نماز کے بعد میں نے دیکھا وہ ایک ریک بناتے ہیں. اچھا. ریک بناتے ہیں، اس سائز کی قبر کو بناتے ہیں. اچھا. پھر اس سائز کی قبر بنا دیتے ہیں اور گاب کی مٹی کی بناتے ہیں. اینٹیں. اچھا اچھا. گاب کی مٹی کی اینٹیں ہوتی ہیں اور ایک پھٹا ہوتا ہے. بالکل. وہ انہوں نے پورا سلیب، ہماری ادھر سلیبیں چلتی ہیں، ان کے پاس ایک پھٹا ہے، وہ انہوں نے سیز کے ادھر بس مٹی ڈال دینی ہے اور سلیب رکھ دینی، پھٹا رکھ دینا اور تدوین اتنی سی کر دینی ہے. تو اینٹوں کی ساتھ ہونی ہے وہ مٹی کی. یہ ہماری تو ادھر سخت ہوتی ہے نا، وہ پکی اینٹ ہوتی ہے، وہ کچی اینٹ ہوتی ہے، بس وہ سیز کی بناتے ہیں. تو بڑا نشاندہی کرتے ہیں کہ یہاں سے یہاں تک ہم نے یہ کرنا ہے کام. اچھا، اب آپ مدینہ منورہ سے جب نکل آئے تو کیا کیفیات تھی؟ کیا آنے کو تو دل نہیں کرتا، بس وہ دنیا کا دستور ہے. وہ گھڑیاں، وہ لمحات مجھے آج وہ دن ایک ایک لمحات یاد ہے. میں نے اس ہر دروازے سے میں نے نماز پڑھی، ہر دروازے سے گزرا ہوں. حتیٰ کہ ادھر کلاسیں بھی ہو رہی ہیں، کلاسیں بھی ہو رہی ہیں، فاض کی بیٹھے ہوئے ہیں عالم دین جو ادھر بچوں کو فاضی ہے، تدریس اور تدریس کا بھی کام ہو رہا ہے. ماشاءاللہ بچوں کے ساتھ بات چیت بھی، بڑے عربی میں بات کر رہے تھے، جس سے مجھ سے حال چال پوچھا. میں نے کچھ کلپ بنائے، بچے بڑے خوش ہوئے، ان کے ساتھ گروپ میں لیا، بڑے خوش ہوئے میرے ساتھ بات چیت کر کے الحمدللہ. اچھا، مکہ مکرمہ واپس آ گئے تو وہاں پہ غار ہیرا میں گئے، وہاں پہ یہاں پہ قرآن پاک کی پہلی آیات بینات جو ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل فرمائی گئی تھی. تو وہاں پہ کیا آپ نے دیکھا کہ کیا لوگ وہاں پہ کیا کرتے ہیں، کیا کیفیات ہوتی ہیں؟ غار حرا میں جانے کے ہے تو انسان کے لیے کوئی مشکل تو نہیں ہے، مشقت کا کام ہے. اللہ کے نبی نے ہمیں یہ درس دیا ہے، مشقت حج عمرے کا نام ہے. بالکل. تو یہاں میں جب ارادہ کیا غار حرا میں جانے کے لیے تو گھر والوں کو بھی کہا ساتھ آئیں. تو گھر والے کہہ رہے تھے بیٹا بھی ہے ساتھ، وہ اتنی بلندی پر نہیں جا سکا. پھر میں نے والدہ کے پاس اس کو چھوڑ دیا، بیٹے کو خود گیا. حتیٰ کہ تھوڑا وقت زیادہ وقت لگا مجھے، 2 گھنٹے 20 منٹ لگے جاتے ہوئے. اچھا. رک کے گیا، گلا حلق خشک ہو جاتا ہے. اچھا. حتیٰ کہ پانی کا قطرہ بھی اندر زیادہ ہم لے لیں تو سانس چڑھ جاتا ہے، کم پیے تو حلق خشک ہو جاتا ہے. تو جب میں پہنچ گیا ہوں تو اللہ کا شکرانے کے 2 نفل ادا کیے، اللہ کا شکر ادا کیا. میں نے پھر ظہر کی نماز جو سی ہے نا، میں نے ظہر کی نماز غار حرا کے اوپر پہاڑی کے اوپر ادا کیا. پھر نیچے
تھوڑا سا اوپر پوری سطح پہ آ جاتے ہیں نا آسمان کے اوپر تو پھر تھوڑا سا نیچے جانا پڑتا ہے, پھر جھک کے پتھروں کے نیچے گزر کرنا ہے, پھر جا کے گار ہرا میں پہنچنا پڑتا ہے. ادھر ماشاءاللہ بزرگ بھی, عورتیں بھی تھی, جوان بھی تھے, کئی لوگ بیچ میں ہی آ جاتے ہیں کہ نہیں بس واپس چلے جاتے ہیں. واپس چلے جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہ ہمت مجھے عطا کی, صدا بلند کرتا جا رہا تھا, اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر, اللہ میری مدد کرتا جا رہا تھا.